ایران امریکہ چال بازی۔ پاکستان ہوشیار باش۔ افغانستان کے حالات دن بدن امریکہ اور اتحادیوں کے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ آئے دن طالبان کی گرفت افغانستان پر مزید مستحکم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر امریکہ افغانستان پر مزید تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے امریکہ کے بہت زیادہ اخراجات ہوں گے، جبکہ امریکہ کے اندرونی حالات مزید ان اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے امریکہ ہر حال میں نکلنا چاہتا ہے، اور افغانستان میں اپنی قوت کو بچانے کے لیے امریکہ بھارت سے مدد مانگ رہا ہے، جس کی واضح مثال افغان کمانڈوز کو کشمیر میں برسر پیکار رہنے والے بھارتی افیسرز کا افغان اسپیشل فورسز کو گوریلا جنگ لڑنے کے گر سکھانا اور افغان کمانڈوز کو آنے والے طالبان حملوں کی گوریلا لڑائی کے لیے تیار کرنا ہے۔ لیکن چونکہ بھارت اور افغانستان کے درمیان پاکستان ہے، اس لیے امریکہ کو اس میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے۔ مزید یہ کہ امریکہ کو اپنا ساز و سامان سمندر تک پہنچانے کے لیے بھی مشکل درپیش ہے۔ اس لیے امریکہ اپنے 20 سالہ سابقہ اتحادی کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ دیگر ملکوں میں شیعہ حکومتیں قائم کر کے بھی امریکہ نے ایران کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ شیعہ کمیونٹی کا محافظ ہے، اور شیعہ کمیونٹی کو ہر صورت میں سنی کمیونٹی پر فوقیت دیتا ہے، کیونکہ شیعہ کمیونٹی نے تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کو کمزور کرنے میں کفریہ طاقتوں کا ساتھ دیا ہے، اور آئندہ بھی امریکہ اور دیگر کفریہ طاقتیں اس پر یقین رکھتی ہیں، جس کی واضح مثال عراق پر شیعہ حکومت اور شام میں امریکی پسپائی ہے۔ باوجود اس کے کہ عرب ممالک نے امریکہ کے تمام جنگی اخراجات برداشت کرنے کی یقین دہانی کروائی، تاہم امریکہ نے شیعہ کمیونٹی اور ایران کا قرب حاصل کرنے کے لیے حملے سے اجتناب کیا، اور آج شام میں ایران کے بل بوتے بشار الاسد نے نہتے شامیوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ عرب ملکوں میں آنے والے جہادی اور سیاسی انقلاب نے بھی امریکہ کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اور اسے اپنی قوت اور مفادات بچانے کے لیے مشرقی وسطی میں ایک مستحکم ملک کی ضرورت ہے، جس میں قریب کسی انقلاب کی صورت نظر نہ آتی ہو۔ اور وہ ایرانی امپائر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جس طرح امریکی مجبوریاں ہیں کہ وہ ایرانی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات مستحکم کرے، اسی طرح ایران کو بھی اپنے شیطانی کھیل چلانے کے لیے امریکہ کی حمایت از حد ضروری ہے۔ ظاہری طور پر ایرانی قیادت لاکھ امریکی مخالفت کرے، لیکن اندرونی کھاتے وہ امریکی حمایت کو حاصل کرنے میں ہر طرح کے سفارتی کوشش کر رہی ہے، اور ایسی سفارتی کوشش پہلی بار دیکھنے میں ملی ہے کہ امریکہ اور ایران کے خفیہ مذاکرات اتنے پوشیدہ رکھے گئے کہ ان کی خبر اسرائیلی موساد کو بھی معلوم نہ ہو سکی، جبکہ روسی اور جرمن حکومتوں نے درپردہ ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں ہر طرح کا ساتھ دونوں حکومتوں کو فراہم کیا۔ ان تمام معاملات میں تینوں ممالک روس، ایران اور امریکہ کے لیے مشترکہ پھندہ افغان طالبان ہیں۔ کیونکہ افغان طالبان نے امریکی فورسز کو وہ ذلت آمیز شکست دی ہے کہ اب یہ اس امر سے خائف ہیں کہ آنے والے دنوں میں طالبان وہ طاقت حاصل کرنے جا رہے ہیں جو تینوں ملکوں کے مفادات کے سخت خلاف ہے، اور اگر طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا تو اس کے باعث دنیا میں بہت زیادہ سیاسی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور ان تبدیلیوں کی زد میں تینوں ممالک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ گزشتہ طالبان کے دور حکومت میں ایران نے طالبان کے مخالفین کو بہت مالی اور فوجی طاقت دی۔ یہ سارے عوامل ایران امریکہ مفادات کی عکاسی کرتے ہوئے ہمیں اس جانب سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں
کہ ایران امریکہ کی گزشتہ کئی برسوں کی تو میں اب ختم ہو چکی ہے اور دونوں ممالک مل کر اپنے مفادات کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ آنے والے ماہ و سال میں اس کے مزید خد و خال سامنے آ جائیں گے۔ اب امریکہ بھی ایرانی ایٹمی مسئلے پر کوئی بات نہیں کرے گا، بلکہ سول ایٹمی ٹیکنالوجی کی آڑ میں جیسے ایران پہلے فوجی ہتھیار بنا رہا تھا، اسی طرح اب ایران اسرائیلی طرز پر ایٹم بم بنانے کے لیے کھل کر کام کرے گا، اور اس کی ایٹمی طاقت بننے کے بعد بھی امریکہ اس کی کھل کر حمایت کرے گا، اور آنے والے انقلاب میں روس، امریکہ، بھارت اور دیگر کفریہ طاقتیں ایران کی ہر طرح سے مدد کریں گی، کیونکہ پاکستان کی طاقت کو امریکہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کرے گا، اور اگر آنے والے وقت میں امریکی پسند کی حکومت پاکستان میں نہ آئی تو امریکہ ایران اور شیعہ کمیونٹی کو مزید تقویت کے ساتھ استعمال کر کے پاکستان اور اہلیان پاکستان کے لیے حالیہ مسائل سے بڑھ کر مشکلات پیدا کرے گا۔ جیسا کہ آج کل پاکستان میں رہنے والے اہل تشیع کی ایران کھلم کھلا حمایت کرتا ہے اور ان کو ہر طرح کی مالی اور افرادی قوت فراہم کرتا ہے، یہ سب ایران امریکہ کی چال بازی ہے۔ اس لیے اہلیان پاکستان اور حکمرانان پاکستان کو چاہیے کہ ہمہ وقت ہوشیار باش۔